الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد المصطفى. لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف. أما بعد فقد قال علي النقي عليه الصلاة والسلام: إن الله بقعا لما يحب أن يدعى فيها فيستجيب لمن دعاه والحيرة منها. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین گرامی قدر، میری تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آج کی مجلس عزا کا انعقاد جو مصادف ہے بشہادت حضرت علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام، اس میں نظر نیاز کا اہتمام ہمارے برادر سید زاہد حسین شاہ صاحب کی طرف سے اور مرحوم رضا حسین خاوری کی فیملی کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے اور بالاخص مرحوم رضا حسین خاوری اور منظور حسین، شہید ولایت حسین، بی بی مرضیہ اور اس خاندان کے جمیع مومنین و مومنات، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے درجات کو بلند فرمائے اور کروٹ کروٹ پہ جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. اور ہمارے سید زاہد حسین شاہ صاحب کے والدین مرحومین اور آپ کے ماموں اور ممانی اور پھوپھا اور پھوپھی اور اس کے ساتھ آپ کے بہنوئی اور آپ کے خاندان کے جتنے بھی مرحومین ہیں جو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، آپ کو صبر اور حوصلہ نصیب فرمائے، ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد ان تمام مرحومین کو بالخصوص اور بالعموم تمام حاضرین کے مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما. قبور میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زیارت اور شفاعت نصیب فرما. لوائے حمد کا سایہ نصیب فرما. ان کی قبور کو کشادہ فرما. پروردگار حجت خدا کی ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں سب کو امام علیہ السلام کی سپاہیوں میں شمار فرما اور تمام وہ طاقتیں بالواسطہ یا بلا واسطہ جو اتحاد امت مسلمہ کو پارا پارا کرنا چاہتی ہیں ان سب کو نیست و نابود فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. تمام حاضرین کے مرحومین کے لیے بالعموم اور خاص طور سے سید زاہد حسین شاہ صاحب کی فیملی کے جتنے بھی مرحومین ہیں، آپ کے بہنوئی اور آپ کے ماموں ممانی خالو خالہ اور آپ کے بہنوئی اور اس کے ساتھ رضا حسین خاوری، منظور حسین، شہید ولایت حسین اور بی بی مرضیہ اور اس خاندان کے جمیع مومنین و مومنات کے لیے بالاخص سورہ مبارکہ فاتحہ کی تلاوت کی درخواست. بسم اللہ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. ایک صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند. حاضرین گرامی قدر، آج 10ویں امام حضرت علی النقی علیہ السلام کی سوانح حیات پر انتہائی اجمالی اور مختصر سے انداز میں آپ کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کرنے کی جسارت اور سعادت حاصل کر رہا ہوں. امام علیہ السلام کا نام علی ہے اور آپ کے 10 مشہور القابات ہیں. ان میں سے ایک لقب آپ کا ہے نجیب اور ایک ہے مرتضی. یعنی کہ نجیب
اسے کہا جاتا ہے کہ جس کا سلسلہ نسب ہر دو اعتبار سے پاک اور پاکیزہ ہو، جبکہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی جو سواری ہے، خاص طور پر مولا مرتضیٰ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، اہل سنت کے رائٹر ہیں، اور وہ اپنے کتاب مقدمہ ابن خلدون میں لکھتے ہیں کہ یہ واحد صفت ہے کائنات کے امیر کی کہ انہوں نے اس سواری کے علاوہ کسی سواری پر سواری کی سعادت ہی حاصل نہیں کی جو سواری بھی نجیب الطرفین ہو۔ یہ ان کے نزدیک، ہمارا تو اعتقاد ہے کہ ہمارے تمام کے تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام جیسے خود طیب و طاہر ہیں، ایسے ہی وہ اس سواری کا بھی انتخاب کرتے ہیں کہ جو بھی نجیب ہو۔ آپ کا لقب نجیب ہے، مرتضیٰ ہے، اس کے ساتھ عالم اور فقیہ کا لقب بھی امام علیہ السلام کا ہے، ناصر، امین، مؤتمن، نقی اور ہادی آپ کے مشہور القابات میں سے۔ اور خاص طور سے نوجوانوں کے لیے کہ آپ کی ولادت 15 ذی الحج 214 ہجری اور 212 میں بھی لکھا گیا ہے، 12 ہجری میں بھی، اور آپ کی شہادت 254 ہجری میں 254 میں، اور یہ 3 رجب المرجب کو کہ جو آج ہے۔ اور آپ کے دور حکومت میں جتنے خلفاء گزرے ہیں، یعنی آپ کی ٹوٹل 42 ایئرز ہی واز اولڈ، 42 سال کے تھے، اس میں 7 خلفاء گزرے ایک امام کی زندگی۔ پہلے مامون الرشید تھے، ان کے بعد معتصم باللہ، ان کے بعد واسط باللہ، پھر ان کے بعد متوکل عباسی، اور یہ متوکل عباسی وہ ہے کہ جسے یزید کے بعد ثانی یزید کہا جاتا ہے۔ محمد و آل محمد کے خاندان کے پر اتنے ظلم متوکل نے ڈھائے ہیں، اتنے عباس صفاح بھی اس سے پیچھے رہ گئے۔ چنانچہ اس کے بعد متوکل کے 3 بیٹے آتے ہیں، مستنصر باللہ، مستعین باللہ، اور آخر میں معتز باللہ ہے جس نے 254 ہجری میں امام علیہ السلام کو زہر دی، اور آپ زہر کے نتیجے میں درجہ شہادت پہ فائز ہوئے۔ امام علیہ السلام کا ایک انتہائی علمی معرکہ ہے، چونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، اس کے بعد ماتمداری بھی ہے، مجھے آپ کی وقت کی نزاکت کا بھی اندازہ ہے۔ ایک مدینے کا جو گورنر تھا اس زمانے میں، متوکل کے زمانے میں، اور خاص طور سے امام علیہ السلام بچپنے میں تھے، آپ کے والد گرامی امام محمد تقی علیہ السلام کو مدینہ سے بغداد بلوا لیا گیا تھا، اور خود امام علی نقی علیہ السلام کا بھی ایک لقب عسکری ہے، معروف تو امام حسن عسکری ہیں، لیکن ان دونوں اماموں کو عسکریین کہا جاتا ہے، چونکہ یہ علاقے عسکر میں تھے۔ جیسے 9ویں امام اور 7ویں امام کو جہاں مدفن ہے اسے کاظمین کہا جاتا ہے صرف کاظم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، لیکن آپ کا پوتا بھی وہیں دفن ہے امام محمد تقی علیہ السلام، آپ کو کاظمین اس لیے اسے کہا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام کے والد جب انتقال کر گئے، اس کے بعد انہوں نے 7 سال کے عمر میں آپ درجہ امامت پہ فائز ہوئے۔ یہ مملکت اسلامیہ میں سے صرف مکتب تشیع کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ مکتب اہل بیت کا یہ عقیدہ ہے کہ الامام امام ولو کان صبیا، کہ امام ہوتا ہے چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ امام ہونے کے لیے اس کے بلوغت کی شرط نہیں ہے، امام کے لیے چھوٹا یا بڑا ہونا یہ کمال نہیں رکھتا، بلکہ اللہ اپنے تمام کمالات کا مظہر بنا کر اپنے اس نمائندے کو دنیا میں بھیجتا ہے۔ چنانچہ مدینے کا گورنر عمر ابن فرح تھا، اس نے ایک شخص جو انتہائی معروف تھا اپنے علم میں، اس کا نام ہے عبید اللہ۔
اس کو معین کیا کہ آپ کے بیٹے کو تعلیم دیں، یعنی امام علی نقی علیہ السلام کو 5 سال کا سن ہے، چھوٹی عمر ہے، اور آج کل یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو جس سکول میں ڈالتے ہیں جیسی سائیکی سکول میں دی جاتی ہے بچوں کا آئی کیو لیول اسی حساب سے آگے بڑھتا ہے. سکول کے ماحول کا ایک اثر ہوتا ہے. چنانچہ اس نے تعلیم کے لیے لگایا 2 چیزوں کو مدعا بنا کے. ایک یہ کہ بچے کا ذہن تبدیل کر دیا جائے کہ کم سنی میں جب ذہن بدلی ہو جائے گا تو والدین کی روش سے ہٹ جائے گا، نہ ان کے پاس امامت رہے گی، نہ امامت کا جوہر اور جلال رہے گا. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کو معلم مہیا کر کے دنیا کو یہ بتا دیا جائے کہ معصوم کو بھی دنیا میں پڑھایا جاتا ہے، جبکہ یہ کسی اور کا عقیدہ ہے کہ سرکار جب دنیا میں آئے تو امی تھے، ان پڑھ تھے. مکتب اہل بیت کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف سرکار ہی نہیں، جو بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور خاص طور سے یہ 14 معصومین ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنا علم لدنی عطا کر کے بھیجا. چنانچہ اس کو معلم رکھا، اور معلم رکھنے کے بعد ہفتہ 10 دن کے بعد گورنر نے بلا کے پوچھا عبید اللہ کو، بتائیے کیا بچے کی کوئی ذہنیت چینج ہونے میں کوئی آپ کو آثار نظر آ رہے ہیں؟ جب یہ کہا تو اس کے بعد اس معلم نے یہ جملہ کہا، میں کہوں گا کہ جتنا بھی صراط مستقیم سے ہٹا ہوا تھا لیکن کم از کم اس میں غیرت کی رتی موجود تھی. اس نے کہا کہ یہ دوبارہ بولو ذرا سوال. کہا میں نے یہ پوچھا ہے کہ بچے کو کتنا پڑھا دیا. کہا ایکسکیوز می، آپ ذرا اپنے سوال کو بدلی کریے. جتنے دن آپ نے مجھے معلم کے طور پہ تعلیم کیا ہے، وہاں معین کیا ہے، میں بچے کو پڑھا نہیں رہا بلکہ بچے سے پڑھ رہا ہوں. چنانچہ کہا تو پڑھ رہا ہے؟ کہا ہاں. جس مسئلے کو میں نے چھیڑا ہے وہ بچہ اس کی تفصیل میں، اس کی تشریح میں، اس کی وضاحت میں ایسے دریچے اور راستے کھولتا ہے، مجھے تو یہ شک ہونے لگا ہے کہ اللہ نے اس کو اپنا علم اتنا عطا کر کے بھیجا ہے یا یہ دنیا کی چیزوں کا خود خالق ہے یا بطور خلقت یہ مشاہدہ کرتا رہا. ایک علمی واقعہ اور آپ کی زحمت تمام کہ بادشاہ روم نے خلیفہ بنی عباس کو لکھا تھا کہ ہماری انجیل میں ایک واقعہ درج ہے، اور یہ خاص طور سے ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک ایسا سورہ ہے قرآن حکیم میں کہ جس میں یہ 7 حرف نہیں ہیں. کون کون سے 7 حرف؟ سے 3 حرف والی، 3 نقطے والی سے، جس کو اردو میں سے بولتے ہیں اور عربی میں سا بولتے ہیں. فرق کوئی نہیں ہے، اردو والے سے بھی ٹھیک بولتے ہیں. فرق یہ ہے کہ عربی میں یہ مجہول ہوتا ہے اور عربی میں صحیح تلفظ ہوتا ہے سا. یعنی سے، جیم، خے، زے، شین، زوئے اور فے. یہ بادشاہ روم نے لکھ کے بھیجا تھا. کون سا ایسا سورہ ہے کہ ہمارے انجیل میں یہ درج ہے کہ جس میں یہ 7 حرف موجود نہیں ہیں، اور جو بھی اس سورے کو ایک دفعہ زندگی میں تلاوت کر لے اس کے تمام مطالب اور مفاہیم کو سمجھ کر تو اللہ فرماتا ہے میں نے اس کے اوپر جنت کو واجب قرار دے دیا. کون سا سورہ ہے؟ چنانچہ جتنے درباری ملا تھے اپنے جیلی علم والے، وہ جب سارے کے سارے فلاپ ہو گئے تو پھر امام علی نقی علیہ السلام سے پوچھنا پڑ گیا. پوچھا بادشاہ نے کہ وہ کون سا سورہ ہے، 114 صورتیں ہیں، کہ کون سا وہ سورہ ہے کہ جس میں یہ حروف نہیں ہیں اور اس کو پڑھنے سے اللہ نے جنت کو واجب قرار دے دیا ہے. آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے کہا، اے میرے حبیب انی آتیتک سبعا من المثانی والقرآن الحکیم، اے میرے حبیب ہم نے تجھے 7 آیتوں والا جو سورہ عطا کیا ہے جسے سورہ حمد بولتے ہیں.
اگر کوئی زندگی میں ایک مرتبہ اس کی تلاوت کر لے، اس کے مفاہیم کو سمجھ کے، سارا راز اسی جملے میں ہے، اس لیے کہ اسی میں تو ہے کہ صراط الذین انعمت، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام نازل کیے، اور سب سے بڑی نعمت تو ہے ہی ولایت علی ابن ابی طالب، اور ان کے راستے سے ہٹا جن پہ تو غضبناک ہوا ہے۔ خالی ان دو چیزوں کو پڑھ لیا جائے تو ویسے ہی صراط مستقیم مہیا ہو جاتی ہے۔ جب حضرت نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، حضرت نے فرمایا صرف یہیں تک جواب نہیں، تو نے جو سوال کیا ہے میں نے سورہ کا نام بتا دیا ہے، لیکن مجھ علی النقی سے یہ بھی پوچھ کہ وہ 7 حروف اس سورہ میں اللہ نے کیوں نہیں رکھے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، بڑی گہری بات ہے۔ یہ حکمت تو وہی جانتا ہے جو راسخون فی العلم ہے۔ چنانچہ فرمایا وہ 7 حروف اللہ نے اس میں کیوں نہیں رکھے؟ فرمایا اللہ نے اس کو رحمت کا سورہ قرار دیا، ہر ایک کی وجہ تسمیہ ہے، سے 3 نقطے والا۔ فرمایا اس سے مراد ہے اسے یعنی الصبور، ہلاکت، سے مراد ہے صبور یعنی ہلاکت، جیم سے مراد ہے جہنم، خے سے مراد ہے خیب و خسران، نقصان، زے سے مراد ہے زقوم، جہنم میں وہ درخت کے جس سے پیپ نکلتی ہے، اور فرمایا شین سے مراد ہے شقاوت، زوئے سے مراد ہے ظلمت، فے سے مراد ہے فرقت۔ آپ نے فرمایا اللہ نے ان 7 حروف کو اس لیے نہیں رکھا ہے، یہ 7 کے 7 حروف غضب الہی کو جوش میں لاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے سورہ کو سورہ رحمت قرار دیا ہے، اور فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ہیں اس عالمین کے رب کے لیے کہ جس نے رب العالمین نے رحمت للعالمین کو بھیجا ہے۔ رحمت للعالمین کے صدقے میں اللہ پروردگار عالم نے جو اس آیے مجیدہ، اس سورہ مبارکہ کے مفاہیم کو سمجھنے پر صحیح سمجھ لے، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو واجب قرار دے دی۔ لیکن افسوس اور شومی قسمت یہ ہے کہ جن کا حق تھا جینا، دنیا نے جینے نہ دیا، اور جن کا حق تھا رونا، دنیا نے انہیں رونے نہ دیا۔ علامہ سید علی نقی نقل فرماتے ہیں ہم شیعہ کبھی نہ روتے کربلا کو، اگر انہیں رونے دیا گیا ہوتا جن کو رونا حق تھا۔ اور امام علی نقی علیہ السلام نے، امام علی نقی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بابا کی شہادت کی خبر جب اپنی دادی کو بتائی نا تو کس انداز میں بتائی؟ فرماتے ہیں میری دادی آج لگتا ہے کہ میرا بابا اس دنیا سے اٹھ گیا۔ فرمایا نا میرا بیٹا ایسے مت کہیے، ابھی میرا بیٹا جوان ہے۔ لیکن حضرت نے فرمایا دیکھیں کس پیارے انداز سے فرماتے ہیں نہیں اے دادی اماں، وہ تمام کے تمام ملائکہ اور فرشتے جو میرے بابا کی خدمت میں ہوتے تھے امامت کی وجہ سے، آج سارے کے سارے فرشتے میری خدمت میں آ گئے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ میرا بابا اس دنیا سے اٹھ گیا۔ اجرکم اللہ۔ اور امام علی نقی علیہ السلام کو 5 سال کی عمر میں مدینہ چھڑوا دیا گیا، اپنے نانا کے شہر میں نہیں رہنے دیا گیا۔ تاریخ اگر میں وہ جملے پڑھوں جو تاریخ نے مقتل نے لکھے ہیں تو شاید آپ کا برداشت کرنا مشکل ہے۔ بے بنیاد الزام لگا کے، 4 دیواری کے ساتھ سیڑھی رکھ کے، 4 دیواری عبور کر کے امام کے گھر کی تلاشی لی جاتی، اور کیسے گرفتار کیا گیا؟ آپ مصلی عبادت پر تھے، وہاں سے گرفتار کر کے آپ کو سامرہ لے جایا گیا، اور آپ نے فرمایا ما منا الا مغموم مسموم، اور شہید ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جسے یا شہد یا زہر دیا جاتا ہے یا تلوار سے شہید کیا جاتا ہے۔ ایک واقعہ عرض کر کے آپ کی زحمت تمام، میں کہوں گا امام علی نقی علیہ السلام کا وہ سخت ترین دور ہے
کہ جب آپ کے دادا مظلوم کربلا کی زری کو مسمار کیا گیا، متوکل عباسی نے کیا کیا؟ پہلے ہل چلوا دیا مظلوم کربلا کی قبر پہ، اور پھر اس کے بعد حیوانوں کو بھیجا، لیکن حیوان اتنے غیرت مند تھے، مار کھاتے کھاتے مر گئے، لیکن مظلوم کربلا کی قبر پہ نہیں گئے۔ اس کے بعد نہر فرات کا پانی کربل کی طرف چھوڑ دیا، اور حائر حسینی اس لیے کہتے ہیں، حائر کا معنی ہے چکر کاٹنا، پانی ذریعے سید الشہداء کے گرد چکر کاٹتا رہا، لیکن قبر کے قریب نہیں گیا۔ میں یہاں کہوں گا مولا امام نقی، یقیناً آپ تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے ہوں گے، لیکن ایک سوال میں اتنا فرات سے کروں گا کہ بھلا وہ فرات شہید مظلوم کربلا کی قبر کو کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے؟ اس لیے فرات کا پانی تو خود شرمندہ ہے حسین سے، خود شرمندہ ہے، یقیناً یہ کہے گا اے شہید کربلا تیرا اصغر پیاسا رہا، اس کو تو میں سیراب کر نہ سکا۔ چنانچہ ایک سیدزادی تھی جس نے اس وقت امام حسین کی زری کی زیارت کی خواہش کی، اور اس وقت شرط یہ تھی کہ بڑا دگنا مال دیا جاتا، لیکن اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا۔ جب بیٹے نے سنا کہ میری ماں دعائیں کرتی ہے، خدایا جلد از جلد مجھے مظلوم کربلا کی زیارت کرا، لیکن مال اتنا بڑھ گیا، ایک مرتبہ پھر اعلان ہوا ہاں وہ جا سکتا ہے جو اپنا ایک بازو قلم کروائے، مظلوم کربلا کی زیارت کو جائے۔ اور کہنے لگی وہ بڑھیا سیدزادی، خدایا میں بازو نہیں کٹوا سکتی، خدایا میرے لیے زیارت کے اسباب مہیا کر۔ اور پھر کہا کہ ہاں دو میں سے ایک اپنی جان کا نذرانہ دے، دوسرا کربلا کے شہید کی زیارت کر سکتا ہے۔ جب یہ جملہ سنا نا اس کے بیٹے نے، گھر آیا خوشی سے، کہتا ہے ماں لے آج اللہ نے تیری دعا کو سن لیا، کربلا کی زیارت بڑی آسان ہو گئی۔ کہا مال کی شرط بھی ختم ہو گئی، بازو کٹوانے کی شرط بھی ختم ہو گئی۔ کہا کہ بیٹا کیا شرط ہے؟ کہا ایک شرط ہے کہ ایک کو قربان کروا دے اور دوسرا زیارت کو جائے۔ میری ماں تو اساس صبر کو باندھ، میں قربانی پیش کرتا ہوں، تو جا کے مظلوم کربلا کی زیارت کر لے۔ چنانچہ امام نقی علیہ السلام اسی دربار میں موجود تھے۔ بڑھیا آئی اور اپنے بیٹے کو لے کر کہا تو جانا چاہتی ہے؟ ہاں تجھے پتہ نہیں ہے کہ شرط کیا ہے؟ بیٹا آگے بڑھ کر کہتا ہے تجھے نہیں معلوم کہ میں آیا کیوں ہوں؟ مجھے ذبح کر دے اور میری ماں کو کربلا کی زیارت کا پروانہ لکھ دے۔ اجرکم اللہ عزادارو، روایت کے الفاظ یہ ہیں، کہا کہ بچے کو اپنی گود میں لٹا، مزدور سے کہا گود میں لٹایا، جلاد سے کہا آؤ اور ماں کی گود میں بچے کو ذبح کر دو۔ چنانچہ ماں کی گود میں ذبح کر دیا، اور اس کے بعد ماں نے بچے کو خون آلود دیکھا نہیں، بچے کو ایسے چھوڑ کے ذریعے حسین کی طرف نکل بڑی زیارت کے لیے۔ دوستو ہم حج کرنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ تاریخ بتاتی ہے یہ معظمہ بی بی جب گئی نا تو ذریعے حسین کے پاس پہنچ کے کہتی ہے لبیک اے ابن الزہرا، اے زہرا کے بیٹے میری زیارت کو قبول کر لے۔ جب مولا کی زیارت پہ پہنچی نا زری کے ساتھ لپٹ کر کہتی ہے مولا آپ کے اکبر کے بڑے ارمان ہیں، مجھے نہیں معلوم آپ کس طرح ذبح ہوتے رہے اور آپ کی بہن زینب کیسے صدر قدم پہ ذبح ہوتے دیکھتی رہی۔ مولا تیرے اکبر کے بڑے ارمان، ابھی یہی جملے کہہ رہی تھی، ادھر شانے پہ ہاتھ آیا اور بیٹا کہتا ہے اماں میں تیری پاس حاضر ہو گیا۔ ماں کی مامتا تھی، اپنے سینے سے لگانا چاہیے تھا لیکن سینے سے نہیں لگایا، اور امام حسین کی قبر سے لپٹ کے کہتی ہے مولا میرے پاس ایک ہی قربانی تھی، مجھ غریب کی وہ قربانی بھی قبول نہیں۔ زری سے آواز آئی ہے مومنہ ہم نے تیری زری بھی، ہم نے تیری قربانی بھی قبول کر لی، تیری زیارت بھی قبول کر لی۔ آخری وقت امام کا، آپ کے 4 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے۔ میں کہوں گا
کہ بعض اوقات ہمارا جنازہ لیٹ ہو جاتا ہے اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں ابھی میت کی بیٹی آ رہی ہے. میں کہوں گا مولا علی نقی کتنی غربت ہے کہ ایک بیٹی ہے وہ بھی بابا کے جنازے پہ نہ آ سکی. اور اس زندان میں جب مولا کو زہر مل گیا نا، اتنا تاریک تھا زندان کہ حضرت ہاتھ مارتے تھے کوئی شے نظر نہیں آتی تھی، اور جگر کے ٹکڑے کٹ کے نکلتے تھے، کوئی پانی دینے والا نہیں تھا. ایک مرتبہ کہیں سے پانی کا جام آیا، حضرت نے اپنے لبوں کے ساتھ لگا کر ایک مرتبہ ہٹا لیا. پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ سیراب ہو گئے؟ کہا اے میرا مولا، کہنے لگے نہیں میں سیراب نہیں ہوا، لیکن مجھے اپنے جد غریب کی پیاس یاد آ گئی ہے جو 3 دن کا پیاسا تھا اور شبر کد ضربوں سے مارتا رہا، اور میرا دادا یہی کہتا تھا نہ مارو میری بیٹی سامنے دیکھ رہی ہے. آجرکم اللہ. باعجاز امامت امام حسن عسکری نے اپنے باپا کو غسل و کفن کا بندوبست کیا. آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام. میں کہوں گا مولا آپ کو غسل بھی مل گیا، کفن بھی مل گیا، شان و شوکت سے آپ کے بیٹے نے تجہیز و تکفین بھی کیا، دفن کی جگہ بھی مل گئی. لیکن مرحوم جعفر شوستری کا ایک جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شہید کی خاصیت یہ ہے الشہید لا یکفنو ولا یدفنو ولا یدفنو فی ثیابہ، کہ شہید کو نہ غسل دیا جاتا ہے نہ کفن دیا جاتا ہے، بلکہ اسی خون آلود کرتے میں اسے دفنا دیا جاتا ہے. وہ فرماتے ہیں جب شہید کو غسل نہیں دیا جاتا اور کفن نہیں دیا جاتا، امام صادق فرماتے ہیں اللہ یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، کہ جب میں یہ سنتا ہوں کہ میرے کسی جد کو غسل ملا، میرے جد کو کفن ملا، تو مجھے مظلوم کربلا کا غسل بھی یاد آتا ہے، کفن بھی یاد آتا ہے. علامہ جعفر شوستری فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن بڑا سوچا کہ جب شہید کو غسل بھی نہیں ہے، کفن بھی نہیں ہے، تو ہم مظلوم کربلا کو روتے کیوں ہیں، اتنا کیوں روتے ہیں؟ سنیے جملہ. اور جعفر شوستری فرماتے ہیں یہ وہ درد ہے جو رلاتا ہے کہ شہید کو غسل تو کفن نہیں دیا جاتا، اور جو چیز شیعوں کو رلاتی ہے فرماتے ہیں قیامت تک مٹی پر بیٹھ کر پیٹتے رہیں، اس درد کا ازالہ نہیں ہوتا. وہ فرماتے ہیں کفن تو نہیں دیا جاتا، غسل نہیں دیا جاتا، لیکن مظلوم کربلا نے آخری وقت میں اپنی بہن سے مانگا تھا ایتینی بثوب عتیق، اے میری بہن مجھے ایک پرانا لباس لا دو کہ اگر دشمن میرے لباس کو لوٹے کم از کم پرانا لباس کو سمجھ کے چھوڑ دے. جعفر شوستری فرماتے ہیں ارے رونا تو اس بات میں آتا ہے غریب کربلا کے تن سے کفن بھی لوٹ لیا گیا، اور آخر میں جمال جو ملعون تھا اس نے انگوٹھی بھی نہ چھوڑی. آخری جملہ ہے انگوٹھی بھی نہ چھوڑی. جب انگوٹھی اتارنے لگا نہ اتر سکی. روایت یہ بتاتی ہے اس نے 2 پتھر لیے، ایک پتھر پر مظلوم کربلا کی انگلی رکھی اور دوسرے سے وار کرنے لگا، اور انگوٹھی کو اتارنے کے لیے انگشتر مظلوم کربلا بھی اتر گئی. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.